ہوگا جو پریشان ہو کر، جو محنت کر کے اس راستے کا انتخاب کرے گا جسے طبیعت اچھا نہیں سمجھتی، پھر بھی وہ کر رہا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس کا دل دین میں لگ جائے، اس کا دل نماز میں لگ جائے، اس کا دل روزے میں لگ جائے، اس کا دل حج میں لگ جائے، اس کا دل زکوٰۃ میں لگ جائے۔ اگر دل نہیں لگتا تو حقیقت میں یہی راستہ جنت کا راستہ ہے۔ دل کا نہ لگنا یہ لمحہ فکریہ ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں اگر میں نفسانی خواہشات پر کنٹرول نہیں کر رہا، میری طبیعت کو جو چیز اچھی لگتی ہے میں وہ عمل کر لیتا ہوں، تو یہی راستہ جہنم کا ہے۔ جبریل امین نے کہا اے اللہ تیری عزت کی قسم، اب میں سمجھتا ہوں کہ جنت میں داخل ہونے والے بھی کم لوگ ہوں گے اور جہنم سے بچنے والے بھی کم لوگ ہوں گے۔ میں دیکھوں، میں غور کروں، میں اپنے آپ کو چیک کروں، میرا انداز کیا ہے، میں کہاں کھڑا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایک سایہ دار درخت، اللہ رب العالمین ہم سب کو نصیب فرما دے۔ فرمایا جنت میں ایک سایہ دار درخت 100 سال تک ایک خوب پلا ہوا گھوڑا اس کا سفر کرتا ہے، اس کے نیچے بھاگتا ہے، فرمایا اس کے سائے کو 100 سال تک بھی وہ عبور نہیں کر سکتا۔ اس قدر رب کی نعمتیں، اس قدر رب کی رحمتیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کا ہر درخت اس کی جو جڑیں ہیں وہ سونے کی ہیں، ہر درخت کی، چھوٹا ہے بڑا ہے، کسی چیز کا بھی کوئی درخت ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ اس کی جڑیں سونے کی ہیں۔ اور پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب معراج پہ گیا تو میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی بڑی ہی زرخیز ہے، بڑی ہی اچھی ہے۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر اگر یہ درخت لگائیں، جنت میں داخلہ اگر یہ ممکن بنانا چاہتے ہیں، انہیں جا کے بتا دینا کہ یہ الفاظ ادا کیا کریں، انہیں پڑھا کریں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کہا کہ جو شخص اس کو پڑھتا رہتا ہے، پیغمبر علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ رب العالمین جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ مجھے بھی پڑھنا چاہیے اور آپ کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص یہ الفاظ پڑھتا ہے، یہ ذکر کرتا ہے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، کہا اللہ رب العالمین جنت میں اس کے لیے ایک کھجور کا درخت لگا دیتے ہیں۔ سونے کے محلات، سونے کے مکانات، آپ یہاں گھر بناتے ہیں، مٹی کا گھر، اینٹوں کا گھر، بجری مکس، آپ خوش ہو جاتے ہیں، آپ لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ آئیے میرا گھر دیکھیے کتنا میں نے خوبصورت بنایا ہے، کتنا اس پہ خرچہ آیا ہے، لیکن اس گھر کی فکر کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں وہاں نصیب کر دے۔ میرے نبی کی حدیث ہے کہ جنت میں اگر کسی کو ایک کوڑے جتنی جگہ، ایک ہاتھ جتنی جگہ اگر کسی کو مل گئی تو وہ الدنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا اور اس میں جو چیز بھی ہے یہ تھوڑی سی جگہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں گیا، میں نے جنت میں ایک خوبصورت محل دیکھا، سونے کا بنا ہوا، میں بڑا خوش ہوا۔ میں نے پوچھا صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ کس کا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ قریش کے ایک آدمی کا ہے، قریش کے ایک آدمی کا۔ میرے دل میں یہ گمان پیدا ہوا کہ میرا تعلق قریش کے خاندان سے ہے، ہو سکتا ہے یہ میرا ہو۔ میں نے پوچھا اس شخص کا نام کیا ہے، یہ کس کا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کے صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔
عمر بن خطاب کا، فرمایا میں واپس آ گیا. پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات ہوئی. کہا عمر میں نے جنت کی سیر کی، میں نے جنت میں ایک خوبصورت محل دیکھا، خوبصورت گھر دیکھا جو سونے سے بنا ہوا. میرا دل کر رہا تھا میں اس گھر میں داخل ہو جاؤں، لیکن عمر مجھے آپ کی غیرت یاد آ گئی. حدیث میں آتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، فرمانے لگے اعلیکا اغار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہ غیرت کریں گے؟ جنہوں نے آخرت کے گھر کی فکر کی، جنت کے گھر کی فکر کی، ان کا گھر اگر اس دنیا میں موجود نہیں بھی ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ان کو آخرت میں اور جنت میں ایک بہترین گھر عطا کرے. رب العالمین ہمیں بھی عطا کر دے. اور جنہوں نے اس معمولی سے چھوٹے سے گھر کے لیے اس گھر کو خراب کر دیا، وہ سوچے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہاں آ کر 5 مرلے کے مکان کی خاطر، 8 مرلے کے مکان کی خاطر، 3 مرلے کے مکان کی خاطر کہیں میں وہ جنت کا سونے کا محل خراب تو نہیں کر بیٹھا، کہیں میرا داخلہ ناممکن تو نہیں ہو گیا. کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے جنتیوں کے لیے ایک بازار تیار کیا ہے. آپ سوچتے ہوں گے اس دنیا میں ہم بازار میں جاتے ہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے لے کے آ جاتے ہیں، کیا جنت میں بھی بازار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جنت میں بھی بازار تیار کیے. ہفتے میں 1 مرتبہ یہ جنتی اس بازار میں داخل ہوں گے. شمال کی طرف سے تیز ہوا چلے گی، وہ مٹی ان کے کپڑوں اور ان کے چہرے پر پڑے گی. حقیقت میں وہ مٹی نہیں ہوگی بلکہ وہ کستوری ہوگی، وہ خوشبودار ایک چیز ہوگی. حدیث میں آتا ہے پھر جب یہ جنتی اپنے گھروں کو لوٹیں گے، ان کی بیویاں جب انہیں دیکھیں گی وہ یہ کہیں گی کہ اب تو آپ اس سے بھی اور زیادہ خوبصورت ہو گئے. یہ خود بھی بیویوں سے کہیں گے کہ آپ بھی اس سے زیادہ حسین ہو چکی ہے. آج اس دنیا کی مٹی ہمارے کپڑوں پہ پڑتی ہے، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، چہرے پہ پڑتی ہے، چہرہ خراب ہو جاتا ہے. وہ مٹی نہیں، وہ کستوری ہوگی، وہ مٹی نہیں، وہ خوشبو ہوگی جو اللہ رب العالمین نے جنتیوں کے لیے تیار کی. اللہ رب العالمین ہم سب کو نصیب کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساتھیو کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ جنتیوں کا 4تھا حصہ آپ ہو؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ اکبر، زور سے بآواز بلند ہم نے رب کی کبریائی کو بیان کیا. میرے نبی نے فرمایا ساتھیو اما ترضون، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ جنتیوں کا 3را حصہ آپ ہوں گے؟ ہم نے کہا اللہ اکبر، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ ساتھیو میں رب سے یہ امید کرتا ہوں کہ جنتیوں کا نصف آپ ہوں گے. اگر جنت میں بالفرض 100 آدمی ہوں گے تو ان میں سے 50 آپ ہوں گے. اگر جنت میں 1 کروڑ ہوں گے تو 50 لاکھ آپ ہوں گے. پھر میرے نبی نے فرمایا تھا ساتھیو جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. 80 صفیں. مجھے چاہیے کہ میں وہ کام کروں جو مجھے جنت میں لے جائے. جنت میں لے جانے والے کام کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال من اطاعنی داخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. فرمایا میری پوری کی پوری امت جنت میں داخل ہوگی الا یہ کہ جس شخص نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی داخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی
گویا کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا. جس نے نبی کی نافرمانی کی گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے ہی انکار کر دیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا. فرمایا اس کی مثال اس طرح ہے مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَا دَارًا کہ جس طرح ایک شخص نے ایک گھر بنایا. اس گھر میں دسترخوان کو سجایا, دسترخوان کو بچھایا, پھر ایک بلانے والے کو بھیجا کہ جائیں باہر آپ کو جو بھی نظر آئے آپ اسے بلا کر اس گھر میں لے آئیں. فرمایا کہ جو شخص اس بلانے والے کی بات کو سن کر اس پر لبیک کہہ کر گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ اس دسترخوان سے نعمتیں جو موجود ہیں اس سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے, اسے ہر نعمت ملتی ہے. کہا بات سمجھ میں نہیں آئی, یہ کس طرح ہے؟ کہا بنانے والی ذات رب کی ذات ہے, جس نے جو گھر بنایا ہے وہ جنت ہے, اور جسے بلانے کے لیے بھیجا ہے وہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہا گویا کہ اس جنت میں داخل ہو گیا اور جنت کی نعمتیں بھی اسے نصیب ہوئی. اور جس نے بلانے والے کی بات پر لبیک نہ کہا نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوا اور نہ ہی جنت کی نعمتیں اسے مل سکیں. اب میں دیکھوں, میں اپنے آپ کو چیک کروں, میں کہاں کھڑا ہوں. اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساتھیوں 5 کام کر لو جنت آپ کا ٹھکانہ ہے. فرمایا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ. صلو خمسکم, 5 وقت کی نماز پڑھو. صوموا شہرکم, رمضان المبارک کے روزے رکھو. فرمایا ادوا زکات اموالکم, اگر رب نے مال دیا ہے اپنے مال کی زکات ادا کرو. خوشی خوشی, بوجھ سمجھ کر نہیں, ٹیکس سمجھ کر نہیں, مصیبت اور پریشانی سمجھ کر نہیں, خوشی خوشی اپنے مالوں کی زکات دو. کہا جو آپ کا امیر ہے, حکمران ہے, اس کے خلاف بھی بغاوت نہ کرو, اس کی معروف میں اتباع کرو, اطاعت کرو. کہا یہ 5 کام تم کر لو انشاءاللہ اللہ رب العالمین تمہیں جنت عطا کرو. 5 کام کر لو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحابی آتے ہیں, آ کر ایک سوال کیا, پوچھا, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ, مجھے آپ کو ایسا عمل بتائیں جس کے کرنے کی وجہ سے میں جنت میں پہنچ جاؤں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا, اکیلے اللہ کی عبادت کرنا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ, زکوٰۃ ادا کرنا, نماز جو فرض ہے اسے پڑھنا, رمضان المبارک کے روزے رکھنا. اس حدیث میں حج کا ذکر نہیں ہے. حدیث کے الفاظ ہیں فَلَمَّا وَلَّى, جب وہ شخص جانے لگا میرے نبی نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنة فلینظر الى هذا. ساتھیوں تم میں سے اگر کسی شخص نے کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لے. اس نے جاتے جاتے ایک جملہ کہا واللہ لا ازید علی هذا ولا انقص منه شیئا, اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے نہ میں اس میں کمی کروں گا نہ میں اس میں زیادتی کروں گا. دین وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, جو رب کا حکم ہے میں اسی پر عمل کروں گا. نہ مجھے کمی کا اختیار ہے نہ مجھے زیادتی کا اختیار ہے. میرے نبی نے فرمایا جب وہ جانے لگا اگر کسی نے کوئی جنتی دیکھنا ہے تو اسی دنیا میں اس کو دیکھنا.